السلام علیکم۔ آج میں ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 سے ترجمہ اور تفسیر۔ تو 93 تک تو الحمدللہ ہمارا ہو گیا تھا، تو اب ہم 94 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنی آیت نمبر 94 کو اوپن کر لیں۔ جی، تو 94 ہماری آیت نمبر کہاں سے ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، ٹھیک ہے، یہاں سے چلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ، کہہ دے کہ اگر ہے، لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، خالصتاً، خالص، خالصتاً من دون الناس، خالص، من دون الناس، ان لوگوں سے، فتمنوا الموت، یہ کہ تم تمنا کرو، آرزو کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے، ولن یتمنوہ، اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے، ابداً، کبھی بھی، بما قدمت، بس سبب اس کے جو آگے بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، واللہ، اور اللہ پاک، علیم، وہ جاننے والا ہے، بالظالمین، ظالموں کو، گناہ گاروں کو۔ اب اس کی تفسیر یہ ہے کہ بعض یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ آخرت کی نعمتیں خالص ہمارا ہی حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کو باطل کرنے کے لیے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر بقول تمہارے عالم میں آخرت محض تمہارے ہی لیے نافع ہے، بلا شرکت غیر، تو تم ان کی تصدیق کے لیے ذرا موت کی تمنا کر کے دکھلاؤ۔ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، اور ہم تمہاری ہی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہرگز کبھی اس موت کی تمنا نہیں کریں گے، ان اعمال کفریہ کے جو اپنے ہاتھوں سمیٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو خوب اطلاع ہے ان ظالموں کے حال کی۔ جب مقدمہ کی تاریخ آئے گی، فرد قرارداد جرم سنا کر سزا کا حکم کر دیا جائے گا۔ اب قرآن کی بعض اور آیات سے بھی ان کے اس دعویٰ کا مفہوم نکلتا ہے، جیسا کہ آتا ہے کہ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، قالوا، وہ کہتے تھے، مطلب کہ یہودی جو بنی اسرائیل والے کہتے تھے، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ مگر زندگی کے خاص دن۔ اور ایک جگہ پہ قرآن پاک میں آتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور وہ کہتے تھے کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر جو ہو یہودی یا نصارہ۔ اور ایک جگہ پہ آتا ہے قرآن پاک میں کہ بنی یہودی یہ خیال کرتے تھے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، اور کہتے تھے یہود اور نصارہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، وغیرہ، مطلب کہ اس طرح کی خیال تھے ان کے۔ اب ان کے سب دعووں کا حاصل یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم دین حق پر ہیں، لہٰذا آخرت میں ہم کو تو ضرور نجات ملے گی۔ ہم میں سے جو تائب یا محروم ہیں ان کو تو ابتدائی سے جنت میں داخلہ مل جائے گا، اور جو گناہ گار ہیں وہ چند روز عذاب میں رہ کر نجات پا جائیں گے، اور جو مطیع ہیں، جو اطاعت والے ہیں، اللہ کے محبوب اور جو مقرب ہیں۔ اب بعض عنوانات کے جو ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہ دعوے ہیں دین حق پر قائم ہونے کی صورت میں جو ہے فی نفسی ہی تو درست و صادق ہیں، لیکن چونکہ وہ لوگ اپنے دین کے منسوخ ہو جانے کی بنا پر حق پر نہ رہے تھے، چاہے جب ان پر تورات نازل ہوئی تھی جو ہے وہ حق تھی،
لیکن جب قرآن پاک آ گیا تو وہ منسوخ ہو گئی، تو انہیں چاہیے تھا کہ جو نبی آ گئے ہیں اور جو وہ شریعت کو لے کر آ گئے ہیں وہ اس پر عمل کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جا بجا مختلف عنوانات اور طریقوں سے ان کی تکذیب فرمائی ہے۔ یہاں ایک خاص طریقہ ذکر کیا گیا کہ اگر عام عادت کے مطابق بحث اور دلائل سے فیصلہ نہیں کرتے تو آؤ جو ہے معجزے کے ذریعے اس میں نہ زیادہ علم و فہم کی ضرورت ہے، نہ غیر نظر درکار، صرف زبان ہلانے کی ضرورت ہے۔ مگر ہم پیشن گوئی کرتے ہیں کہ تم زبان سے یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ ہم موت کی تمنا کرتے ہیں۔ اب اس پیشن گوئی کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو یہ کلمہ کہہ دو، نہ کہا تو پھر تمہارا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا۔ چونکہ ان کو اپنا باطل اور کفر پر ہونا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کا حق پر ہونا ان پر خوب واضح اور روشن تھا، اس لیے یا تو ایسی ہیبت چھائی کہ زبان ہی نہ اٹھی، یا وہ ڈر گئے کہ تم نے یہ کلمہ منہ سے نکالا اور موت نے آد بوچا اور پھر سیدھے جہنم رسید ہوئے۔ ورنہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عداوت و دشمنی تھی، اس کے پیش نظر تو ان کو یہ سن کر جوش آ جانا چاہیے تھا اور یہ کلمات ضرور کہہ دینے چاہیے تھے۔ در حقیقت اسلام کی حقانیت کے ثبوت کے لیے واقعہ بہت کافی ہے۔ اب یہاں دو باتیں اور قابل ذکر ہیں۔ اول تو یہ کہ یہ استدلال ان یہودیوں کے ساتھ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی پہچاننے کے بعد دشمنی اور سرکشی کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا۔ ہر زمانے کے یہود سے یہ خطاب نہیں۔ اب دوسرے یہ شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تمنا کرنا دل اور زبان دونوں سے ہوتا ہے۔ ممکن ہے انہوں نے دل سے تمنا کی ہو۔ اول تو یہ اس لیے صحیح نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے۔ اب اس کی صاف تردید کر رہا ہے۔ دوسرے اگر وہ دل سے تمنا کرتے تو زبان سے ضرور اس کا اظہار کرتے، کیونکہ اس میں تو ان کی جیت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے کا اچھا موقع تھا۔ اور یہ شبہ بھی کرنا چاہیے کہ انہوں نے تمنا کی ہو مگر اس کی شہرت نہ ہوئی ہو۔ اس لیے صحیح نہیں کہ اسلام کے ہمدرد اور جو ہے مدد کرنے والے کی تعداد کے مقابلے میں جو ہے مخالفین کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ خود اس کو خوب اچھالتے کہ دیکھو تم نے جو معیار حق اور صداقت مقرر کیا تھا اس پر ہم بھی پورے اتریں۔ اب کہا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر تم سچے ہو تو کہو کہ ہمیں موت آ جائے، ٹھیک ہے تمہیں موت آ جائے گی، پھر تم جنت میں جاؤ گے اگر تم سچے ہو۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کیونکہ دل و دل میں وہ جانتے تھے کہ ہم جھوٹے ہیں۔ چلیں یہاں پر ہماری یہ آیات کی تفسیر کمپلیٹ ہو گئی۔ صدق اللہ العظیم۔